نور اللہ، موجم اوسط جلد 5 صفحہ 252 یہ حدیث کی کتاب ہے۔ حدیث نمبر ہے 2735 2735۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ 10 ٹائمز 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے 100 ٹائمز اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 22 جمادی الاخری یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ وہ عظیم ہستی جو انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس امت میں بھی پچھلی امتوں میں بھی، وہ عظیم ہستی جنہیں جانشین رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، وہ عظیم ہستی جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہوئے، وہ عظیم ہستی جو مکہ مکرمہ سے ہجرت میں آقا کے ساتھ تھے، اور غار ثور کے اندر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، وہاں سے مدینے تک ساتھ تھے، اور مزار میں بھی ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اور جب زائرین سنہری جالیوں پر حاضری دیتے ہیں تو صدیق اکبر کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ہم اسی طرح قیامت کے روز اٹھیں گے۔ کیا بات ہے صدیق اکبر کی! بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا مصطفیٰ پر کرے گھر بار نچھاور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا شان ہے آپ کی! اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو۔ آج آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے بہت پیارا وصف خودداری کا سنیں گے۔ ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوددار تھے۔ اللہ اکبر! ایک بار یوں ہوا کہ آپ اپنی مبارک اونٹنی پر تشریف فرما تھے، تو اونٹ کی نکیل کیا ہوتی ہے؟ اونٹ کے ناک کے اندر وہ ڈوری سی ڈالی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کو موڑنے کے لیے، تو آپ نے اونٹنی کو بٹھایا اور نکیل اٹھا لی۔ جو رفقا تھے جو ساتھ تھے عرض کی حضور ہمیں ارشاد فرمایا ہوتا، ہمیں بتا دیتے، ہم اٹھا کر پیش کر دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان حبیبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرنی اللہ اسأل الناس شیئا، میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں۔
کیسے خوددار تھے صدیق اکبر، اور کیسے عاشق سرکار تھے صدیق اکبر، کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد پر عمل کرتے تھے کہ آقا نے فرمایا سوال نہیں کرنا، تو میں اونٹ کی نکیل تم سے کیوں مانگوں، میں نے خود ہی اتر کے اٹھا لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہم بات میں ذرا یہ چیز دینا، ارے وہ کچھ وہ گھر میں مسئلہ تھا، فلاں چیز دے دو، ہم عادت پڑی ہوتی، اچھا کوئی بے تکلفی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہے، وہ مانگے جا رہے ہیں۔ دینے والے بنو نا بھائی، لینے والے کیوں، دینے والے بنے ہم لوگ۔ تو خوددار ہونا چاہیے، مسلمان کو خوددار ہونا چاہیے، عاشق رسول کو خوددار ہونا چاہیے، عاشق اکبر کے عاشق کو خوددار ہونا چاہیے۔ ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، کیوں مانگے بھائی؟ ٹھیک ہے، خودداری کیا ہوتی ہے سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اللہ اپنانے کی توفیق دے۔ ایسے کام جو عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، ان سے بچنے والا ہے خوددار، یعنی ہر اس کام سے بچے جس پر آدمی کی عزت داؤ پہ لگ جائے۔ وہ خام خواہ مانگتا پھرے، تعلق ہی نہیں کچھ، تو کیسے وہ کہے گا، تو عزت داؤ پہ لگے گی نا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرتے تھے، کیسا جذبہ تھا۔ اور اب بڑھ چڑھ کر ہم عاشق رسول ہیں، مگر ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمارا عمل کتنا ہے، ذرا غور تو کریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوددار تھے۔ جب آپ امیر المؤمنین ہوئے تو آپ تاجر تھے، بزنس مین تھے، تو تجارت کے لیے بازار چل پڑے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا اور زبردستی اس بات پر راضی کیا کہ ہم آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کریں گے۔ ظاہری جب تجارت کریں گے تو مطلب وہ امور خلافت کیسے چلیں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم نے اس کے لیے تیار کیا، ورنہ آپ تو بزنس کرنے کے لیے بازار میں جا رہے تھے۔ اور آپ کی خودداری کیسی تھی، اللہ اکبر۔ آپ کے بچوں کی امی اہلیہ محترمہ نے حلوہ کھانے کی خواہش کی، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ حلوہ خرید سکے۔ عرض کی کہ جو گھریلو اخراجات ہیں، جو گھر کے ایکسپنسز ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ رقم بچا کر رکھ لوں گی، اس سے حلوہ خرید لیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کر لینا۔ تو بچوں کی امی نے رقم جمع کرنا شروع کی، چند دنوں میں تھوڑی رقم جمع ہو گئی، اور پھر کہا کہ حلوہ خرید لیں۔ آپ نے وہ رقم لی اور بیت المال میں دوبارہ جمع کروا دی، اور فرمایا یہ ہمارے اخراجات سے رقم زائد ہے، جبھی تو بچ گئی ہے، اور آئندہ سے آپ نے اتنی رقم اپنے مشاہرے سے، بیت المال سے جو آپ وظیفہ لیتے تھے، آپ نے کم کروا دی۔ اب جو دین کی خدمات پر مقرر ہیں ان کے لیے بات تو ہے کہ دین کی خدمت کا جذبہ ہے، قرآن پڑھانے کا جذبہ ہے، حدیث پڑھانے کا جذبہ ہے، مؤذنی کا جذبہ ہے، امامت کا جذبہ ہے، مرحبا، بہت اچھا جذبہ ہے۔ اور مشاعرے میں کمی یا اس کا بڑھانے کا مطالبہ، اس پر کلام، اور مسجد چھوڑ کے چلے گئے، بچوں کو پڑھانا چھوڑ کے چلے گئے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی مطالبہ کرے تو ظاہر اس کی ضروریات ہیں، ہمیں پوری بھی کرنی چاہیے۔ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اللہ کے نیک بندے بہت گزرے ہیں جو کہ دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرتے تھے تاکہ یہ دین کی خدمت سے کہیں ہٹ نہ جائے، توجہ نہ بڑھ جائے۔ تو بہرحال ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
بڑے خوددار تھے. جب آخری وقت آیا تو اپنی شہزادی جو کہ حبیب خدا ہیں، سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت بڑی مفسرہ، محدثہ، مجتہدہ، عفیفہ، مفتیہ، عالمہ، آپ کی شہزادی. اور آخری وقت میں ان کو آپ نے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور ایک بڑا پیالہ جس میں کھاتے پیتے ہیں، اور یہ چادر جو میں نے اوڑھ رکھی ہے یہ بیت المال کی ہے. ہم اس وقت تک اس سے نفع اٹھا سکتے تھے جب تک کہ ہماری امور خلافت کی خدمت تھی. تو جب میں وفات پا جاؤں یہ تمام چیزیں فاروق اعظم کو دے دینا. جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حسب وصیت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تمام چیزیں واپس لوٹا دی. اور فاروق اعظم نے جب یہ چیزیں پائیں تو کیا کہا؟ اے ابو بکر، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا. اللہ اکبر. اب تو جو وہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، کوئی قلم اٹھا کے لے گیا، کوئی کاپی لے کے چلا گیا، کوئی پیڈ لے کے چلا گیا، فلاں چیز اٹھا کے لے کے چلا گیا. ارے خدا کا خوف نہیں، اللہ کے بندے، یہ تیری ہے، تیری ذاتی ملک ہے، تو کیوں اٹھا کے لے گیا اس کو؟ تو جو وقف کی چیزیں ہیں، جس کام کے لیے وہ چیز وقف کی گئی اسی میں استعمال ہوگی نا. اب کوئی مؤذن اٹھا کر مسجد کی دری دی لوگوں نے مسجد میں بچھانے کے لیے، اٹھا کے اپنے حجرے میں بچھا لے، اس کی اجازت تھوڑی ہے بھائی. لوگوں نے پنکھا دیا مسجد میں لگانے کو، ایئر کولر دیا مسجد میں لگانے کو، اے سی دیا مسجد میں لگانے کو، مؤذن صاحب اٹھا کر اپنے حجرے میں ترکیب بنا لیں، تو درست تھوڑی ہوگا. تو ہمارے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوددار تھے. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں خودداری نصیب فرما دے. آپ کی ایک اور بہت پیاری صفت اور وصف یہ تھا کہ آپ حلیم بہت تھے. حلیم مینز بردبار، ٹالرنس تھی آپ میں، قوت برداشت تھی. حلیم وہ ہوتا ہے یعنی حلم والا کہ جس کے سامنے کوئی غصے والی بات کی جائے، غصے والی حرکت کی جائے اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، غصے پر قابو رکھے. یہ بھی کہا گیا کہ جو ظلم کرے اس کا بدلہ نہ لے، تو یہ بھی حلیم ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے. اچانک وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. صدیق اکبر کے والد کا نام، اور صدیق اکبر کی شان دیکھیے، آپ کے والد صحابی، آپ صحابی، آپ کی اولاد صحابی، غالباً آگے بھی صحابہ کا سلسلہ ہے، یعنی اتنے، یعنی کہ صحابی اور سارے دین اسلام قربان، سبحان اللہ. تو آپ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہ آپ لوگ بھی صدیق اکبر کو پہچانتے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ابو بکر زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہیں، اور آسمانوں پر ان کا نام ہے حلیم، حلم والا. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں عافیت عطا فرمائے. ہم بات بات پر غصے میں نہ آ جایا کریں. ذرا کسی نے خلاف مزاج بات کی، لو جی موڈ آف ہو گیا اور لڑائی ہو گئی، کسی کو گالی دے دی استغفر اللہ، کسی کو ہاتھ رکھ دیا، کسی کو کونی مار دی، کسی کو دھکا مار دیا، استاد صاحب کو غصہ آ گیا، کان پکڑ لو بھائی. ارے بھائی اللہ کے بندے، کوئی معاملہ ہے نا، کوئی حلم بھی ہونا چاہیے نا، کوئی قوت برداشت بھی تو ہونی چاہیے نا. ذرا سی بات پر غصہ کریں گے تو پھر لوگ ہم سے دور بھاگیں گے، اور بد اخلاق کے لیے سرداری نہیں ہے. اللہ ہمارے اخلاق اچھے کرے صدیق اکبر کے صدقے میں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کر لو اتباع ان صحابہ کی، یہ ہے ہدایت
ستارے، یہ ہیں ہدایت کے ستارے، ستارے۔